اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ فصلت حامیم سجدہ آیت نمبر 33 سے آگے 12 آیات 5واں رکوع، اور آئیے ذرا لفظی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں سے موتی چنتے ہیں۔ ایک ایک آیت لارجر دین لائف ہے، زندگی کے مسئلوں کا حل ہے، بادشاہ کا کلام ہے، محبوب کا کلام کھل گیا، دم بخود ہو کے آنکھیں جڑ دیں اس کلام کی طرف اور اس میں سے موتی چن لیں۔ وا اور من کس کا، احسن بہتر ہوگا، قولا قول، تو کس کی بات بہترین ہوگی، احسن افعلو کے وزن پہ، بیسٹ، کہ کس کی بات اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ واہ جی واہ۔ اور میں سب سے پہلے یہاں کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مصداق بنائے، آپ کو بھی اس کا مصداق بنائے۔ جیسے ابھی سلطان صاحب نے فرمایا، میرا بھی ارادہ ہے اللہ سے بزنس پارٹنرشپ کرنے کا، اپنی طرف سے جتنی میری کمائی ہوگی، میری پوری اللہ کے ہاں نیت ہے، سارا پیسہ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، جتنی ہماری سکت ہوگی ہم لگائیں گے، کتابیں بھی دیں گے لوگوں کو، آسانیاں بھی ان کے لیے پیدا کریں گے، قرآن مجید بھی ان کو ہدایہ دیں گے، اور اللہ سے آخرت میں لیں گے۔ تو ہمارا مقصد یہ آپ بزنس پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ کی جائے۔ ساری زندگی اللہ کو دینے کا ارادہ ہے میرا، ساری زندگی جتنی گزر گئی غفلت میں وہ اللہ معاف کریں، اور اب جتنی ہے وہ ساری اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اس کے لیے ہر جگہ میں اویلیبل ہوں، آپ بھی نیت کریں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے، اس سے، ممن، اس سے، دعا، جو پکارے، الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو ہمیں اللہ اس کا مصداق بنائے۔ آئیے نیت کر لیں ساری عمر۔ اور ایک تو ہے نا اللہ کے راستے میں شہید ہونا، قتال ہو جائے، شہادت، وہ تو سب سے اونچا درجہ ہے۔ ایسے عام بھی اللہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ دین سیکھتے سکھاتے بھی فوت ہو گئے تو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ تو کیوں نہ اللہ سے شہادت مانگی جائے، اللہ کی راہ میں موت تو آنی ہے ویسے بھی، تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں ہمیں موت آئے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کا داعی بنا دے، فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک۔ اور سب سے پہلے ہم خود اس کا مجسمہ بنے جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ میری بھی نیت یہ ہے سب سے پہلے میں عمل کروں اس پہ، تو ہم عمل کریں، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے، اور جو اچھا عمل کرے اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وَقَالَ کہے، اِنَّنِی، بے شک میں، اس کو نون وقایا کہتے ہیں، اس کو کبھی پھر دیکھیں گے۔ اِنَّنِی، بے شک میں، من المسلمین، میں جو ہوں، I have submitted myself to God، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بس یہ کیفیت جو ہے سپردگی کی کیفیت، کہ وہ جو سلطان صاحب فرماتے ہیں آرڈر مائی لارڈ، یہ ہے آرڈر مائی لارڈ، اننی من المسلمین، کہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں گے، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، آپ ہمیں جنت کا داخلہ دے دیں، ویزا دے دیں، کیونکہ وہاں آپ ہیں، تو آپ کا دیدار جو ہے وہی مطلوب ہے۔ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، تو دل کتنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس سے ملاقات۔ ظاہر ہے جس کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، انہوں نے کر دیا تھا نا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، صحیح مطالبہ تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنا آپ کھاؤ، بڑا صحیح مطالبہ تھا، کوئی نامعقول بات تھوڑی تھی۔ اتنا جو بارے جا رہے تھے، کوئی برداشت باتیں ہو رہی تھیں، تو آپ سے آپ خواہش پیدا ہونی تھی، لیکن یہ دنیا میں ممکن نہیں تھا، جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر تو یہ آخرت دنیا میں آپ بندوں کو کیا ریوارڈ دیں گے؟ ایک اللہ و نبی تو چھوڑے، ایک اللہ والے کو آپ ساری دنیا کچھ بھی نہیں دے سکتے، دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں، تو کیا بندے کو آپ دیں گے؟ جو ملے گا اس کا مقام آخرت ہے۔ پہلے کر مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پہلے زندگی جاویداں، ایٹرنٹی ہمیں ملے گی، پھر ہوگی دیدار کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو امید باندھ لے اللہ سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، انہوں پھر چنگے عمل کرنے چاہیے، کیونکہ کوئی کوالیفیکیشن بھی تے ہے جنت جانا سے، عاجزی، ادب، اعلیٰ اخلاق۔ ہر قاری قرآن میں کیا چیزیں آنی چاہیے؟ عاجزی، ادب اور اعلیٰ اخلاق۔ اگر یہ نہیں پیدا ہو رہے قرآن پڑھتے ہوئے قاری قرآن میں، تو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے،
پھر سول سرچنگ کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ پرابلم آ رہا ہے کہ ہم صحیح سیکھ نہیں پا رہے ہیں. کلام تو کامل ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ناٹ ایکول آر دی ایول اینڈ دی گڈ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. وا اور لا نہیں, تستوی استوا برابر نہیں, آر ناٹ ایکول. کیا؟ الحسنہ مؤنث لفظ تا لگی ہوئی ہے, ولا سیئہ اور برائی. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور آگے دیکھیں بہت پرمغز الفاظ ہیں, پوری کتابیں ہیں چند الفاظ میں. ادفع باللتی ہی احسن. ادفع دفع کرو, دور کرو, امر ہے برائی کو, باللتی ہی احسن, اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے ہی اچھا طریقہ ہے. افعلوا کے وزن. نبی صاحب نے فرمایا اچھائی کے بدلے اچھائی کرنا کوئی نیکی نہیں آتی, اس کا مفہوم ہے. کوئی برائی کرے تو آپ اچھائی کرو. مشہور واقعہ ہے, حضرت ابو بکر کو برا کہا, حضور ساتھ تھے. حضرت ابو بکر جواب نہیں دے رہے تھے, حضور مسکراتے چلے جا رہے تھے. جب وہ آپ کا پیمانہ لبریز ہو گیا صدیق اکبر کا, تو ریٹارٹ کر دیا, جواب ارشاد فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. پوچھنے پر ارشاد فرمایا ابو بکر تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے. تو فرمایا پھر آپ تشریف لے آئے. جب میں نے کچھ بات عرض کی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنا معاملہ اپنے ساتھ لیا نا تو شیطان آ گیا تھا وہاں, تو میں شیطان کی کمپنی میں کیسے ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت فرما. تو ادفع باللتی ہی احسن, ساری ویسٹرن سویلائزیشن ایک طرف کر دیا انہوں نے, ساری دنیا کی ایتھکس ایک طرف کر دیا اس 1 2 3 4 لفظوں نے. ساری زندگی ادب پڑھیں آپ, انگریزی ادب پڑھیں, دنیا کی ساری ہسٹریز پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, لیکن کبھی شاہ حسین کی کوئی کافی بھی پڑھ لیں. تو جب آپ کو جو کسی صوفی کی کوئی کافی پڑھنے سے آپ کا دل ہل گیا, اس کے بعد آپ قرآن پڑھ لیں بس, تو آپ کو پتہ چلے گا ساری دنیا کا ادب ایک طرف, یہ ایک طرف. ادفع باللتی ہی, فرما کیا دیا ہے یار, میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں, اس پہ تو ساری زندگی بھی سوچتے رہیں. ادفع باللتی ہی احسن, پھر آگے دیکھیں اس کا اثر کیا ہوگا, نتیجہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو تھی جس شخص کے اور تیرے درمیان دشمنی, عداوہ اینیموسٹی, دشمنی, کیا ہوگا کَأَنَّهُ, وہ گویا ایسے ہو جائے گا تیرے ساتھ, ولی تیرا دوست, اور عام دوست نہیں, حمیم گرم جوش دوست, مقرب دوست, قربت والا دوست, بوزم فرینڈ, ویری کلوز فرینڈ, جگری یار بن جائے گا تمہارا. کہ جب تم اس طرح سے کیا کرو گے, ادفع باللتی, اس کو حفظ کر لیں جیسے ابھی ہم نے وہ حفظ کیا ہے, عاجزی, ادب اور اعلیٰ اخلاق. تو اسی طرح یہ 4 لفظ ہیں, ادفع باللتی ہی احسن. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں, وما یلقاها, اب آگے بہت اہم بات آ رہی ہے, آنکھیں ادھر جڑ لیں. وما یلقاها الا الذین صبروا. بھئی دیکھو یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے, یہ خاص لوگوں کو ملے گی, خاص لوگ, اللہ کے چنیدہ لوگ جو انیشیٹو لیں گے. جیسے وہ بھائی صاحب نے کہا I want to become a good human being, میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں, that is why I am here, میں اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں, میں کیسے اچھا انسان بنوں. تو فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ چیز کن کو ملے گی, ادفع باللتی ہی احسن, جو بڑے صبر والے لوگ ہوں. صبر. وما یلقاها, نہیں یہ ملتی کسی کو چیز, الا مگر, ذو حظ, بڑے نصیبے والے, عظیم, بہت ہی بڑے نصیب جن کے ہوں گے, ان کو یہ مقام مل جائے گا کہ وہ صبر کا, استقامت کا, نیکی کا پہاڑ بن جائیں گے. اور ایسے لوگ دنیا میں بالکل ہوتے ہیں کہ جو یہ چلتا پھرتا قرآن ہوتے ہیں, قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. دیکھیں کتنا آپ کے لیے زبردست ٹیک اوے آ رہا ہے. وَإِمَّا, اور اگر, يَنزَغَنَّكَ, اگر بہکاوا آئے تیرے پاس, کہاں سے, من الشیطان, اور اگر شیطان کی سٹروک تجھے لگے, چھیڑ تجھے لگے, نزغن, کوئی وسوسہ آئے, فاستعذ باللہ, استعاذہ, تو پہلا کام یہ کر, اللہ کی پناہ پکڑ, ٹیک ریفیوج ود اللہ. کیا کرنا ہے,
کہ جب سمجھ جائیں کہ سپونٹینیس رسپانس دینے لگے ہیں، غصہ آنے لگا ہے، تو سمجھ جائیں فوری طور پہ یہ کیا ہے؟ نزغ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، یہ وہی ہے جو صدیق اکبر والا معاملہ ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بچائے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والے ہیں، وہی علم والے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے اللیل، کیا مطلب اللیل بولیں؟ رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر چاند، لا تسجدوا، نہیں سجدہ کرنا، لا تسجدوا، نہیں سجدہ کرنا، للشمسی، شمس کو، سورج کو۔ یہ دیکھیں ابھی پڑھا ہے جار مجرور، آج گرامر کا موضوع پڑھا ہے ہم نے کہ لام جب حروف جارہ آ جائے گا اپنے بعد والے اسم کو کیا کر دے گا؟ زیر دے دے گا۔ یہ ایک آدھی کتاب پتہ چل گئی، للشمسی ولا للقمری، اور نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے جناب، واسجدوا، بلکہ سجدہ کرنا ہے للہ، اللہ کو۔ سورج کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کو سجدہ نہیں کرنا، کس کو سجدہ کرنا ہے؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ انہوں سجدہ کرنا ہے جس نے اے سب نو بنایا ہے۔ اصل پڑھنی ہے، جڑ پڑھنی ہے، اللہ نو پڑھنا ہے، ادھر ادھر نو نہیں تکنا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو خالصتاً اسی کی عبادت کرتے تو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو، اس کے بغیر بخشش نہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر استکبار کر لیا انہوں نے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو جو تیرے رب کے پاس ہیں، اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون، وہ سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یسبحون، وہ سب تسبیح کر رہے ہیں، لہو، اللہ کے لیے، باللیلی، رات کے وقت، جار مجرور ابھی پڑا ہے، بازر بھی آئے گا اسم کو زیر کرے گا، باللیلی والنہاری، اور دن کے وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وَهُمْ، اور وہ، لا یسأمون، they are not getting weary، وہ تھک بھی نہیں رہے، they don't get weary، فرشتے تھک دے بھی نہیں نے اللہ دی تسبیح بیان کر دینے، تکبیر بیان کر دینے، تحلیل بیان کر دینے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، أَنَّكَ، بے شک تو، ترل اردا، دیکھتا ہے زمین کو، خاشیہ، دبی ہوئی ہے زمین، رویدگی کے بغیر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، 2 گھنٹے پہلے کیا منظر تھا؟ زمین دبی ہوئی تھی، پینٹ اپ تھی، کوئی ہیومیڈیٹی کا لیول کیا تھا، یو وی کا لیول کیا تھا، ایئر کوالٹی کیا تھی، تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، یہ آج کا ہی منظر آپ کے سامنے، قرآن پڑھو گے نا وہی نظر آئے گا، جو ہو رہا ہے نا وہ سب لکھا ہے۔ تو فرمایا ہم نے برسا دی بارش، پھر کیا ہوا؟ اہتزت، ایک دم اس میں آ گئی جان، ایک دم اس میں آ گئی حرکت۔ کیسی حرکت آئی؟ چنگی پلی حرکت آ گئی ہے، چنگا پلا طوفان آ گیا۔ دیکھا پھر کیسا کلام ہے؟ انسانی کلام ایسا ہوتا ہے، انسانی کلام دی ایہو جی شان ہوندی ہے، ایسی شان ہو ہی نہیں سکتی انسانی کلام دی۔ اہتزت، یاد ہے نا؟ وَهُزِّي إِلَيْكَ، قرآن میں آیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کون بتائے گا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ، یس ام سعد جی بتائیے، اپنی طرف ہلا۔ ہو از دا اسپیکر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہو از دا لسنر؟ ایڈریسی حضرت مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کو کہا ہے شاخ پڑھ تے شیک اٹ، اینو ہلا، تازہ کھجورا تیرے اتنے ڈگن گیا، رطبًا جنیا۔ تو فرما رہے اس کو ہلا، ورابت، اور پھر اس کے بعد ربا نہیں ہوتا جیسے سود ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر دیکھو کہ زمین کے اندر جو ہے پہلے حرکت آئے گی، پھر اس کے بعد اس میں جان پڑ جائے گی۔ ابھی دیکھو کیسی ہوا تازہ ہو جائے گی جب آپ جائیں گے کھیت کھلیان، آپ کو the trees are dancing around، پتے ناچ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہی منظر ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے۔ ان الذی احیاھا، یہ وہی تو ذات ہے جس نے یہ کر دیا ہے۔ ہا کی ضمیر کا مرجع زمین،
لمحیی، میم آ گیا اسم فاعل، موتا میت کی جمع موتا، اس طرح ہی تہانوں مردیاں نو اسی کھڑے کر دیں، اسی طرح وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. جیسے ابھی سانس رکا پڑا تھا تو ایک دم اتنی، ابھی نماز پڑھی ہے نا، کسی دوبارہ ہی نہ بارش ہو جائے ہم سوچ رہے تھے، تو ایسے ہی یہ منظر جو ہے وہ بدل جائے گا، ایک دم رحمت کی بارش برسے گی. کیوں؟ انہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ از پوٹنٹ اوور ایوری تھنگ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. ان الذین یلحدون، اور بے شک وہ لوگ جو الہاد، کیا ہوتا ہے الہاد؟ الہد یلحد الہادا فہو ملحد، کچھ فرما رہے ہیں فراز صاحب؟ کاج روی اختیار کرتے ہیں، الہاد ایتھیزم کو کہتے ہیں نا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ پرورسٹی، الہاد کا شکار ہیں، کجی ڈھونڈ رہے ہیں فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، آیات میں. لا یخفون علینا، کیا وہ، کیا مطلب ہے یخفون؟ خفا یخفی، خفیہ یخفی، علیم یعلم، ہاں چھپا ہوا، شاباش. تو یہ مخفی، یہ وہ ہے ورڈ تو نہیں ہے، ہم سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں جو یہ ہماری آیاتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. افمن یلقا، اور جو القا سے ہے، فی الناری، یہ دیکھیں جس کو گرایا جائے آگ میں، خیرن، خبر آ گئی تو دیکھیں یہ خبر کیا ہے؟ رفع، وہ بہتر ہے، ام یاتی آمینا، یا وہ بہتر ہے جو امن کے ساتھ آئے یوم القیامہ، آن دا ڈے آف ججمنٹ. لے جی اللہ نے سامنے حشر نشر کر دیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، کوئی 8-10 منٹ کی جتنی بھی کیلکولیشن کر لو، وہ جو سلطان صاحب اپنے فصیح انداز میں کہتے ہیں ڈاٹ ہے ایک، تو اس ایک ڈاٹ میں ڈیسیژن لینا ہے اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے کہ اگر فوری طور پہ لذت لی، نفس کی ہر بات مانی اور اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کیا، تو پھر ایک انجام یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے نفس کو اللہ کے تابع کر لیا تو پھر یہ انجام لکھا ہوا ہے. اب یہ بس ڈاٹ تک اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اس فلسفے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہر بری خواہش کا کوئی نہ کوئی لیگل کور رکھا ہوا ہے. Somebody wants to do womanizing, so Allah has given you, the way of legally doing this thing. Obviously the door of marriage is open for you. If you wish to drink wine, so there are tons of drinks available, easily you can drink. آپ کبھی لسی پیئیں، کیسا خمار آتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں شراب کو ہی کر رہے ہیں ہمارے سارے ادب میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پھل دیے ہیں آپ کو، تو کیا کمال ہے. لیگل وے میں زندگی زیادہ حسین ہے. اس سے پوچھ لیجئے گا سلطان صاحب سے اگلی سیشن میں اس سوال کو. تو صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی بات ہے، کیونکہ اصل میں لگا ہوا ہے شیطان آپ کے ساتھ. وہ چیزوں کو کیا کرتا ہے، سلطان صاحب فرما رہے تھے، روکتا نہیں ہے، وہ خوشنما اور بیوٹیفائی کر دیتا ہے آپ کو. اگر وہ 1-2 منٹ میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو ساری زندگی کے پچھتاوے سے بچ سکتے ہیں. ہم ساری زندگی کے پچھتاوے سے بچ سکتے ہیں ہم، اگر ہم اس لمحوں کو کنٹرول کر لیں اپنی. تو وہ جو ہم اس وقت کسی اور شغل میں لگ جائیں، قرآن میں غرق کر لیں اپنے آپ کو، تدبر کر لیں، علماء کی جوتیوں میں بیٹھ جائیں، سلطان صاحب کی محفل میں چلے جائیں، درس قرآن میں چل جائیں، اگر اس لمحے ہم تھوڑا سا کر جائیں تو کتنے رتبے پا لیں. ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا اور پھر توبہ اور پھر تائب پھر کرتے رہیں، پھر وہ پہلے والا منصب نہ جانے ملے کہ نہ ملے. میرے پاس بہت شہادتیں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک میرے پاس نوجوان آیا، کہتا ہے ایک غلطی مجھے ایسے لگتا تھا ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے جیسے چھتری. کہتے مجھ سے ایک زندگی میں ایسی غلطی ہوئی، وہ فیلنگ ختم ہو. اب وہ اس کے لیے دوبارہ سے توبہ استغفار راستے تو ہیں، لیکن وہ لمحہ جو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو وہ پھر ساری زندگی جو ہمارے درجے بڑھائے گا، میں کہتا ہوں کمال ہے. تو فرماتے ہیں، مکمل کر لیں رکوع کو، آخری آیات ہے. کدھر چلے گئے تھے ہم؟ اعملو، یہ لو فرما رہے ہیں عمل کرو. ایک کو کہنا ہو تو یہ اعملو، سب عمل کرو، ما شئتم، جو بھی تم چاہتے ہو، شاء یشاء، انہ بما تعملون بصیر. اتنا ہی پوری زندگی ایسے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں.
یہ جو مراقبہ حضوری اگر نصیب ہو جائے کہ آئی ایم بینگ واچڈ، مجھے دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھیں پھر انسان کے اندر تبدیلی۔ اصل موضوع تو یار اب شروع ہو رہا ہے، میرا فیوریٹ موضوع، میں تو اس طرح میرا دھیان نہیں گیا، یہ تو پھر میں بے قابو نہ ہو جاؤں۔ اس کو ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کو پھر کبھی کریں گے ڈسکس۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کر دیا، بذکری، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، ہمارے پاس آ گیا اللہ کی کتاب، ہمارے پاس آ گئی اللہ کا قرآن، اور آگے وہ جو میں کہتا ہوں سونے کی تاروں سے لکھنے والا جملہ ہے، زبانی یاد ہونا چاہیے آپ کو، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، دس از اے مائٹی بک۔ عبداللہ یوسف علی نے 40 سال میں قرآن کی تفسیر لکھی انگریزی میں، کہتے ہیں میری زندگی میں یہی ایک کام ہے، امید ہے اللہ مجھے بخشے گا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، دس از این unassailable book۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو دعویٰ کرے کہ میرا ٹیکسٹ، میرا متن انٹیکٹ ہے، محفوظ ہے، تو صرف یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فالسہڈ کی ناٹ انٹرڈ اٹ، فالسہڈ نہیں آ سکتا، باطل اس کتاب میں انٹر نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کتاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی زیر زبر کی، حرف کی نہیں۔ ہاں یہ کتاب آپ کو ضرور بدل سکتی، جو سچا دل لے کے اس کی طرف آئے گا وہ نہال ہو کے جائے گا، وہ یہاں سے اپنا دامن سمیٹ کے لے کے جائے گا۔ تو فرماتے ہیں تنزیل، یہ آہستہ آہستہ اترا ہے، مصدر ہے باب تفعیل سے، من حکیم حمید، اس وائز اور پریز وردی کی طرف سے، اس تعریفوں والے کی طرف سے، حکمت والے کی طرف سے یہ قرآن مجید ہم نے۔ تو ایسی خوبصورت کتاب جس کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ موجود ہے، اس کو چھوڑنا، اس کو لیل و نہار نہ پڑھنا، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہے اور تو مجھے بتاؤ۔ وہ پھر آیتوں کا میں یاد کرواتا ہوں، اس کو پڑھنا، ومن اعرض عن ذکری، ان آیتوں کو بھولو نہ یار، خدا کا واسطہ ان کو یاد رکھو، اب ٹائم نہیں ہے۔ ما یقال لک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں کہا جا رہا الا ما قد قیل للرسل، جو آپ سے پہلے رسولوں کو جو کہا گیا وہی آپ سے کہا جا رہا ہے۔ ان کو بھی ریڈیکیول کیا گیا، ان کو بھی پوئٹ کہا گیا، ان کو بھی دیوانہ کہا گیا، آپ کو بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے، من قبلک، جیسے پہلے کو رسولوں کو کہا گیا، آپ کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان ربک لذو مغفرہ، اللہ از دی پوزیسر آف فورگیونیس۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت ہی مغفرت۔ اللہ کہتے ہیں، مفہوم ہے حدیث قدسی کا، شرک نہ کرنا، زمین و آسمان سے خلا بھر جائے تمہارے گناہوں کا، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا ساجی شریک مجھے گوارا نہیں، تو کیا ہوں میں؟ ذو مغفرہ۔ یار کیا بات ہے، 100 قتل والے کو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب انسان بالکل اسپرٹ اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو چنگیز خان نو بھی انہوں نے فرما دیتا ہے، انہوں نے ہلاکو خان نو بھی فرماتا ہے، بندے بن جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ Never despair of the mercy of Allah، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اٹھان ہے اس جملے میں، کتنا انسان کو یہ جملہ جو ہے زندگی بخشنے والا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا تم نے۔ اس کتاب کو چھوڑنا ہی اصل بد نصیبی، اور اصل خوش نصیبی یہی ہے، اس کتاب کو تھامنا، اس کو چھوڑنے سے انسان کا مقام گیا۔ وذو عقاب علیم، اور پھر اس کے ہاں دردناک سزا بھی ہے، اگر پھر تو بد نصیب ہو جائیں گے، اپنی قسمت کھوٹی کر لیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، had we made this discourse non-Arabic، آجمیہ، اگر ہم اس قرآن کو نان عربک بنا دیتے، کسی اور زبان میں بنا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربک، قرآن ہوتا فرینچ، جرمن، اسپینش، برازیلین، تو فرماتے ہیں لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، they would have said what kind of placement is this، آجمی و عربی، کتاب عجمی و رسول عربی۔ وہ کہہ رہے تھے اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بچپن سے ہی بول رہے ہیں، تو یہ کیا کمال کی بات ہے کہ عربی میں ہی اپنا شاہکار پیش کر رہے ہیں، تو کسی عبرانی میں آتے، کسی اور یونانی میں آتے،
کسی اور زبان میں آتے تو ہم کہتے لا بھئی ہے صحیح، دیکھو نا جمعے نے عربی کہا تے کسی اور زبان ہی تے پھر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، اگر ہم نازل کرتے نا اسپینش میں، انگلش میں اور ٹرکش میں تو پھر یہ کیا کہتے؟ پھر انہوں نے یہ کہنا تھا جناب لولا فصلت آیاتہ، بھئی یہ تو آیتیں فصیح نہیں ہیں، ہم عربی ہیں، یہ فرینچ میں ہمیں قرآن سنائے چلے جا رہے ہیں۔ آجمی و عربی، کتاب نان عربک اور پڑھانے والے عربک، تو پھر انہوں نے کہنا تھا یہ کیا بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربک ہے اور یہ فرینچ میں ہمیں سناتے چلے جا رہے ہیں، سانو کی سمجھ آنی؟ جو ساڈا حال ہے کہ زبان کی اجنبیت کی وجہ سے ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے۔ تو یہ دور ہونے والی چیز نہیں ہے، پاس ہونے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فرمائیے کل هو للذین آمنوا ہدی و شفا۔ اس ہدی و شفا پہ کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کر لیں، اس میں ساری ایلز کا علاج آ گیا۔ انسان کی ضرورتیں یہی دو ہیں، ہدن سب آ گئی اس میں ہدایت، اور دوسرا آپ خود ہی تو کہتے ہیں تنگ دستی بھی ہو اگر غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، انسان مجذوب نہ ہو جائے، اس کا ذہنی توازن نہ وہ اپنا کھو بیٹھے، تو فرمایا تمہارے لیے اس میں شفا بھی ہے قرآن میں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ہیوینس ہے۔ ہیوینس ہی تو ہے، وی آر ناٹ لیٹنگ اللہ ٹاک ٹو اس، ہم اللہ کو اپنے آپ سے کلام ہی نہیں کرنے دے رہے۔ وہ بھائی جان قرآن کھولاں گے تو اللہ نہ ہم کلام ہوں گے، اگر کھولاں گے نہیں تو پھر اللہ نہ کس طرح ہم کلام ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پسے پردہ نے۔ So what we are supposed and need to do, the only exclusive way to open the book of Allah, this is the only way that we can have access to Jannatul Firdaus. Otherwise, we cannot please Allah subhanahu wa ta'ala without reading the Quran and acting upon the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، یہی ہے، ورنہ پھر کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا، یہ دیکھیں یہ بھی پھر فرد جرم عائد ہونے کا ڈر ہے۔ تو پھر یہ نہ ہو کہ قرآن صرف اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایسے قاری ملیں گے، پھر اندھاپا بن جائے گا قرآن، حجت نہ بن جائے جیسا حدیث میں آ رہا ہے۔ اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ دل و جان سے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے رزلٹ تو عمل سے ہی سامنے آئیں گے نا بھائی۔ چھلانگ مارو گے تو ترقی آئے گی، اصولاً اپلائی کرنا رزلٹ آنا ہے کہ تھیری نہ رزلٹ آنا ہے؟ عاصم صاحب تھیری سے رزلٹ آنا ہے کہ پریکٹیکل سے؟ پریکٹیکل سے جناب رزلٹ آنا ہے۔ تو پریکٹیکل کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کے، قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے، تمہارا گھر میں سکون آئے گا، ماں باپ کا ادب کر کے دیکھو نہ، گھر جنت میں بنے تھے، میں منہ تے ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں تو اسی چٹلا دینا پھر سانو جائے نا، ماں کو مقام دیں جو ماں کا ہے، باپ کو مقام دیں، باپ کی دعا لیں، حدیث میں آتا ہے باپ کی دعا بڑی اہم ہے، تو لیں دعا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم دنیا ہی مفہوم یہ ہے ساری ٹیچنگز کا کہ دنیا میں ہم تمہارے لیے دیکھو ذہنی سکون بھی دیں گے، اپنی رضا بھی تمہیں دیں گے، بیوی کو جائے نہ راضی کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ حضور کی تو سیرت اپنانے کی پتہ نہیں ہم نے کیوں اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، ہم میرے سمیت حضور کی سیرت کو اپنا بھائی پڑھے، اس بچیاں دے نال حضور کس طرح بول دے سن، وڈیاں دے نال کس طرح بول دے سن، بیویاں نہ کی سلوک کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھن والی چیزاں نے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، دیکھیں اتنا خوبصورت کلام ہے یار، آپ کا منتر لائی کر سکتے ہیں، جہاں تک میری ریکارڈنگ میں بھی آواز جا رہی ہے، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، دیکھو کیسا خوبصورت کلام ہے کہ یہ تو پھر ایسے ہو جائے گا ان کو دور سے کہیں آواز دی جا رہی ہے۔ کیسی خوبصورت انالوجی ہے، لٹریچر والے غور کریں ذرا، دوروں کو بندہ وہ سڑک تو باہر لیڈر لا کالج گرین بیلٹ دے سامنے سانو کوئی آوازاں دے ہی جاوے، سلطان صاحب نو آوازاں دے ہی جاوے، کوئی اتھوں گلاں کہی جاوے، we won't be able to understand even a single word کی کہندا پیا، ساڈے پلے ہی کھ نہیں پینا۔ اسی انہوں کہاں گے وہ چلیا ادھر آ کلوز ساڈے سامنے، ساڈے نال آرام نہ گل کر، تو سامنے آئے گا تو گل سمجھ آئے گی۔ تو فرما رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے دور سے کہیں ان کو آواز دی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پورا ارادہ تھا 8:15 بجے ہم نے سیشن کلوز کرنا ہے، 9:15 بجے جماعت ہے، تو اب آپ اپنے گھر میں جا کے آرام سے نماز پڑھ لیجئے۔